بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ سو کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی جو ہم یونیورسٹی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ اٹلی کے اندر یونیورسٹی ہے، اسپینزا یونیورسٹی ڈی روما، ٹھیک ہے۔ اٹلی کے اندر یہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ ایڈمیشنز کی ڈیڈ لائنز آ چکی ہیں، ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ہی ایڈمیشنز اوپنز ہو رہے ہیں اٹلی کے اندر جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اسپینزا یونیورسٹی ڈی روما کے اندر آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے، اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے موجود ہیں۔ ہاں، یہاں پہ جو ہے نا فی الوقت جو ایڈمیشنز اوپن ہوا وہ بیچلر پروگرام کے لیے اور ماسٹرز پروگرام کے لیے۔ جن سٹوڈنٹس کا ارادہ ہے کہ وہ بیچلر یا ماسٹر کے لیے اٹلی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہیں، وہ یہاں پہ اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پی ایچ ڈی پروگرامز کی جو ابھی فی الحال جو ہے نا ڈیڈ لائن نہیں دی، انہوں نے ابھی پورٹل اوپن نہیں کیا، تو فردر جیسے ہی وہ اوپن ہوگا اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دی جائے گی۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی اپڈیٹ مل سکے۔ اب ذرا چلتے ہیں ہم افیشل کہ آپ نے اس میں آنا کیسے ہے۔ سمپلی جسٹ آپ نے کیا لکھنا ہے، انٹرنیشنل ایڈمیشن اسپینزا 2025-2026 یہ لکھ کے آپ نے سرچ کرنا ہے۔ جیسے آپ سرچ آؤٹ کریں گے سو پہلی ہی آپ کے پاس جو ویب سائٹ ہے آپ نے یہ اوپن کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اس کا ویسے بھی لنک جو ہے نا میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ وہاں سے ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں، ادروائز آپ لکھ کے بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سب سے پہلا کام کہتا ہے پلیز ریڈ carefully all the relevant info about the next intake before applying، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے پہلے ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ یہ آپ یہاں پہ جب کلک کریں تو ایک پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی، وہ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے، تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں تسلی کے ساتھ، آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ کہتا ہے ڈیڈ لائن جو ہے 2025-26 ڈیڈ لائن فار ویزا سیکنگ کینڈیڈیٹ applying to one or more program on the move in pre-selection platform is اپریل 29 2025۔ ایسے اسٹوڈینٹس جنہوں نے ویزا لینا ہے، فورن کنٹری سے آنا ہے، اٹلی کسی اور کنٹری سے اٹلی موو کرنا ہے، تو ان کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اپریل 29 تک جو ہے نا وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے اسٹوڈینٹس جن کی ڈگری اپریل 29 جو ماسٹر یا جو کرنٹلی بی ایس کر رہے ہیں یا کرنٹلی جو کیا کہتے ہیں انٹر کر رہے ہیں سیکنڈ ایئر کے اندر، اگر ان کی ڈگری اپریل 29 سے پہلے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ یہاں پہ ایلیجیبل ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جتنے بھی اور کنٹریز سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر، اسٹوڈنٹ جن کا جو ہے نا آلریڈی وہ اٹلی میں رہ رہے ہیں، جن کا مطلب ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس یا جو وہ ای یو اسٹوڈنٹ ہیں یا وہیں اٹلی میں رہتے ہیں، تو ان کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ جولائی 29 2025 تک ہے، وہ یہاں پہ تب تک اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا نیچے آتے ہیں، اسی آپ نے پی ڈی ایف کو ذرا نیچے آ جانا ہے۔ یہاں پہ مزید جو ہے نا ریکوائرمنٹ وہ کہتا ہے جی آپ کے پاس کہتا ہے پلیز امپورٹنٹ notice on entry requirement and applications۔ سب سے پہلے کہتا ہے possession of academic and language requirement indicated in this document is not a guarantee of the admission۔ so مطلب یہاں پہ آپ کا لینگویج ٹیسٹ اگر آپ کے آئلٹس ہے یا نہیں ہے تو وہ یہاں پہ مینڈیٹری نہیں ہے، اس سے آپ مطلب اگر جس کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ مطلب آپ کا اکیڈیمک یا آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کو ایڈمیشن ملنا ہے اس کا کرائیٹیریا نہیں ہے۔ کہتا ہے ہر اپلیکیشن کو ہم اسیس کریں کس چیز کے اوپر، سی وی کے اوپر، ایکڈیمک پرفارمنس کے اوپر، پریویس اسٹڈیز اس کی دیکھی جائیں گی، اور موٹیویشنل لیٹر۔ سو یہ سی وی اور موٹیویشنل لیٹر ہم بنا کے دیتے ہیں، اگر آپ ہم سے بنوانا چاہیں تو آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں پروفیشنل وے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ سو کہتا ہے کینڈیڈیٹ مسٹ ان اینی کیس فالو دا انسٹرکشن کنٹین ان دا کاز فار اپلیکیشن۔ سو کہتا ہے یہ ساری جو کمپلیٹ انرولمنٹ کا پروسیس ہے وہ جو ہے نا یہاں پہ آپ اس کو اپلائی کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ ایک دفعہ چیک آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب چیک آؤٹ کرنے کے بعد اب میں دیکھتا ہوں کہ میری جو ہے نا کنٹری وائز کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کو میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ کنٹری وائز۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہتا ہے جی ایکسپٹڈ کوالیفیکیشنز بائی کنٹری۔ سو یہاں پہ آپ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کو ایک پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، وہ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی ہے، تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب جس بھی کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں، لیٹس سپوز میں پاکستان سے اگر بلونگ کرتا ہوں تو میں پاکستان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ پیج نمبر ہے ان کا آئی تھنک سو 36 ہے یا 37 ہے، یہاں پہ آپ کو 36 پیج ہے اس پی ڈی ایف فائل کا جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس پہ آپ آئیں گے تو آپ کو یہ ریکوائرمنٹس مینڈیٹری بتائی گئی ہیں۔ کہتا ہے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ سو دو چیزیں آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے، مطلب میٹرک کا، انٹر کا ڈپلوما یا ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے۔
ساتھ میں آپ اب یا تو آپ 4 ایئر بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہو یا تو آپ کے پاس 4 اور 5 سالہ پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں, ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہاں پہ نوٹ کر لیں, کہتا ہے جی 3 ایئر بیچلر ڈگری ود آنرز کورسپونڈنس ٹو لیول 5 ڈزنٹ گرانٹ ڈائریکٹ ایکسیس ٹو سیکنڈ سائیکل ماسٹر ڈگری پروگرام ان اٹلی مسٹ بی فالوڈ بائی 1 additional year of studies leading to an honors degree of 4 years or to a master degree. So یہاں پہ کہتا ہے اگر ماسٹر ڈگری آپ سیکنڈ مطلب جو اس کا ہوتا ہے نا لیول, اگر اس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سیکنڈ سائیکل کے اندر تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. سیکنڈ سائیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس 3 سالہ کوئی ڈگری ہے بیچلر کی. ٹھیک ہے. سو پہلے بات کو سمجھے, 3 سالہ اگر بیچلر ڈگری آپ کے پاس موجود ہے آپ ڈائریکٹلی سیکنڈ سائیکل میں ماسٹرز میں اپلائی نہیں کر سکتے. سیکنڈ سائیکل کا مطلب یہ ہے کہ ماسٹرز اٹلی میں 2 ماسٹر ہوتا ہے, فرسٹ سائیکل سنگل سائیکل اور سیکنڈ سائیکل, مطلب فرسٹ سائیکل سنگل سیکنڈ سائیکل. سیکنڈ سائیکل میں آپ ڈائریکٹلی سیکنڈ ایئر میں ایڈمیشن لے, جیسے کہ ماسٹر 2 سال کا ہوتا ہے تو آپ دوسرے سال میں ڈائریکٹ ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ کا. اگر سنگل سائیکل ہوتا ہے یا فرسٹ سائیکل جو ہوتا ہے اس میں آپ کا پہلے سال میں ایڈمیشن ہوتا ہے. سو آپ کو اپرچونٹی نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ 3 ایئر بیچلر ڈگری کرنے کے بعد جو سیکنڈ سائیکل ہوتا ہے سیکنڈ ایئر میں آپ ایڈمیشن لے سکیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتا ہے اگر آپ کے پاس 2 ایئر ایسوسیٹ ڈگری ہے تو اس کے لیے بھی سیم یہی کرائیٹیریا ہے کہ آپ سیکنڈ سائیکل جو ماسٹر ڈگری پروگرام ہوگا اس کے اندر آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں, پلیز سبمٹ HEC attested version if possible both of your bachelor degree diploma and transcript of record. سو کہتا ہے اگر پوسیبل ہے آپ نے کروا رکھی ہیں HEC سے اٹیسٹڈ تو آپ لازمی وہی ہی ہمیں بھیجیں. ادروائز آپ نے نہیں کروا رکھی تو آپ اس کو لازمی اٹیسٹڈ کروائیں اور جب آپ کا ایڈمیشن فائنل ہوگا تب آپ کو یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آپ کو مطلب وہاں شو کروانا پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تو مینڈیٹری ڈاکومنٹس تھے جو آپ کو چاہیے ہر حال میں. باقی ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ سے کرائیٹیریا ہوتا ہے, جیسے کہ موٹیویشن لیٹر ہو گیا, اسکالرشپ لیٹر ہو گیا, مطلب آپ کو اسکالرشپ کیسے ملنا چاہیے, اس کے بعد انگلش پروفیشنسی آپ کا سرٹیفکیٹ ہو گیا, دین آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا وہ جو پروفیسر سے آپ ایک لیٹر بنتا ہے مطلب ایکسیپٹنس لیٹر ہو گیا, اس طرح کا ایک لیٹر جو ہے نا آپ کو یہاں پہ مینڈیٹری وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ایکسیپٹڈ کوالیفیکیشن بائی کنٹری ہم چیک کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس پروگرامز کون کون سے اویلیبل ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسی پہلے والی PDF فائل پہ واپس آ جانا ہے. یہاں پہ آپ نے آنے کے بعد اب دیکھیں ہم نے پروگرام ان انگلش کو چیک کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس پروگرام ان انگلش اسکرول ڈاؤن کریں گے. پہلے تو ہمیں شو کر دیا اس نے انگلش کے اندر جو پروگرام پڑھائے جا رہے ہیں بیچلر پروگرام, BSc اپلائیڈ کمپیوٹر سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, BSc بزنس سائنس, اکنامک فائنانس, کلاس 6, گلوبل ہیومینٹیز, مالیکولر بیولوجی, میڈیسن, کیمسٹری اینڈ کمپیوٹر سائنس. بات کر لیتے ہیں کچھ ماسٹر پروگرام کی. ہمارے پاس جو ماسٹر پروگرام انگلش کے اندر کہتا ہے جی MSc اپلائیڈ ڈائنامکس ہے, اس کے بعد آرکیٹیکچر آ گیا, بایو کیمسٹری ہے, بزنس مینجمنٹ, کیمیکل انجینئرنگ سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا آپ کے سامنے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں یا آپ کے موبائل اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں. MSc کمپیوٹر سائنس, MSc ڈیٹا سائنس ہو گیا. ٹھیک ہے جی. MSc اکنامکس ہو گیا, الیکٹریکل انجینئرنگ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انوائرمنٹل اینڈ سسٹینیبل بلڈنگ انجینئرنگ ہے, فیشن اسٹڈیز ہے, فائنانس اینڈ انشورنس ہے, ہیلتھ اکنامکس ہو گیا. اس کے بعد مینجمنٹ انجینئرنگ ہے, فزکس ہے, سیفٹی اینڈ سول پروٹیکشن انجینئرنگ آ گیا, ٹرانسپورٹ سسٹم انجینئرنگ. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ لاسٹ میں جو ہے نا MSc اسٹیٹسٹیکل میتھڈز اینڈ ایپلیکیشن. سو یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ ماسٹرز ڈگری ہے چاہے وہ بیچلر ڈگری. تو میں نے آپ کو کلیئرلی یہاں پہ بتا دیا کہ جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے شو کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم نیچے آ جاتے ہیں. کہتا ہے جی اب نیکسٹ سن لیں. کہتا ہے جی 2025-26 پری سلیکشن ڈیڈ لائن جو ہے نا نان EU کینڈیڈیٹ ریزائڈنگ ابراڈ اینڈ ریکوائرنگ ا ویزا, ان کی ڈیڈ لائن یہ ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں آل ادر کینڈیڈیٹ کی 29 جولائی ہے. سو کہتا ہے جی آپ پروگرام کی ڈسکرپشن اینڈ انٹری ریکوائرمنٹس کو یہاں پہ کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ اس کو چاہے تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. اگر میں ایک چیز اور بھول گیا ہوں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دوں, یہ جو ہم چیک کر رہے تھے اس میں اگر آپ فردر نیچے آئیں گے یہاں پہ پروگرام اٹلی کو آپ چھوڑ دیں جو اٹالیان لینگویج. اب یہ دیکھیں یہ ہر پروگرام کے حوالے سے ڈسکرپشن بتا دیا انہوں نے. آپ یہاں سے ان کا ایڈیشنل کو کرائٹیریا بن رہا ہے, اس کی ڈسکرپشن کو ریڈ کریں, اکیڈیمک ریکوائرمنٹس ان کی کیا کیا چیزیں آپ کے لیے ہیں. یہ سارے پروگرام جتنے بھی ماسٹرز ہیں چاہے وہ بیچلر پروگرام ہیں ان سب کی انہوں نے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کر دی. آپ نے ضرور مسٹ ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کرنا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ ان کی جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہیں کسی میں آئلٹس ہے کسی میں نہیں ہے تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جائیں. ٹھیک ہے جی. یہ لازمی آپ لوگوں نے اپنے پروگرام کا جو بھی چوز کرنا ہے اس کا ڈسکرپشن ایک دفعہ لازمی آپ نے پڑھ لینا. اس کے بعد کہتا ہے آل پری سلیکشن کینڈیڈیٹ
कैंडिडेट विल नीड टू पे 30 यूरो एप्लीकेशन फी। ठीक है जी, हर सबमिट एप्लीकेशन के लिए आपने जो है 30 यूरो एप्लीकेशन फी सबमिट करनी है, और साथ में आप मैक्सिमम 2 जो है ना आप यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशन का प्रोसेस कितना होगा और क्या होगा, कहता है जी कंप्लीट आपने क्या करना है जी, आप प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन आपने देनी है, मतलब जब हम अप्लाई करें तो प्री सिलेक्शन हमारी एप्लीकेशन होगी, फिर बाकी प्रोसेस बाद का होगा, कॉल फॉर एडमिशन होगी और बाकी यूनिवर्सिटी आपको गाइड करेगी इस हवाले से। व्हाट इज द प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन, क्या है, कहता है प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन अलाउइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट टू बी असेस्ड वेल बिफोर द ऑफिशियल कॉल फॉर एप्लीकेशन इज पब्लिश्ड। प्री सिलेक्शन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट इंग्लिश टॉट बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम। सो क्या आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, हाई स्कूल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट आ गया आपके पास, उसके बाद रेफरेंस लेटर ऑप्शनल है। ठीक है, देन एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए यहाँ पे वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है जी, ईच स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 2 प्रोग्राम पर एकेडमिक ईयर, आपके सामने मैं पहले शो कर चुका हूं। उसके बाद व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट, सो ये जनरल रिक्वायरमेंट वही है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री वाले के पास जो है ना बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर वाले के पास इंटर होना चाहिए कम से कम, और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये उसकी जनरल रिक्वायरमेंट है जो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। उसके बाद अगर आखिरी चीज जो हमारे पास डिस्कशन करने वाली रह गई है वो है जिसकी फीस और स्कॉलरशिप क्या होगी। उसके ऊपर कहता है जी ट्यूशन फी फॉर आवर बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम इज 300 यूरो टू लेकर 1500 यूरो पर ईयर के हिसाब से, मतलब आप सेमेस्टर की लगा लें, अगर आपकी 600 पर ईयर यूरो फीस है तो 300 यूरो पर ईयर फीस होगी। जस्ट इसमें अभी फिलहाल आप स्कॉलरशिप ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो है ना आपके लिए ये सारी चीजें मौजूद हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसको चेक करना चाहें, ट्यूशन बेनिफिट्स ये चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। अब सारी डिटेल देखने के बाद अब बात आती है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन का पोर्टल जो है ना आप लोगों ने कैसे फिल आउट करना है, जो प्री एप्लीकेशन है वो आपने ऑनलाइन कैसे फिल करनी है और कहां से निकलेगी उसको मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। ये आपने क्या करना है, इसी वेबसाइट पे स्टार्ट में आ जाना है। अब जैसे अब यहाँ पे आते हैं तो ये सामने देखिए आपको 3 लिंक्स दे दिए गए, स्टडी एस्पाइंजा, प्री सिलेक्शन प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस। तो आपने क्या करना है, प्री सिलेक्शन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाली विंडो जो है ना ओपन हो जाती है, ये पोर्टल आपके सामने आ जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं कि हम क्या करें जी, खुद को लॉग इन कर लें या हम रजिस्टर कर लें। लॉग इन तब वो करेंगे जब हमारे पास हमने पहले कोई आईडी बनाई हो तब हम लॉग इन करेंगे, अदरवाइज हमने क्या करना है यहाँ पे रजिस्टर करना है खुद को। अब रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लगाना है, पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड की आगे उन्होंने कंडीशन बता दी है, पासवर्ड जो है ना आपका किस तरह का होना चाहिए। कहता है पासवर्ड कम से कम जो है ना 10 कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, मतलब एक लोअर केस हो, एक कोई डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जो है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद कंफर्म पासवर्ड दोबारा यहाँ राइट कर देना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर। ठीक है जी, ये सारी चीजें जो है ना आपने यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर देनी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बाय रजिस्टरिंग टू अप्लाई यू विल रिसीव ईमेल कंसर्निंग योर एप्लीकेशन, प्लीज इंडिकेट वेदर यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन रिसीविंग अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यस, आपने क्या करना है, यस आई विश टू रिसीव अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे आकर रजिस्टर कर देना खुद को। ठीक है जी, आपको मेल रिसीव हो जाएगी, वहां से आपने खुद को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने लॉग इन कर देना या आप लॉग इन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। आपने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी और आपने खुद को रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ये पेज जो है ना स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली, ये आपके पास उनकी जो मेन प्रोफाइल पेज है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे कहता है जी वेलकम टू द स्पेंजा ऑनलाइन प्री सिलेक्शन पोर्टल पे आप आ चुके हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये डिटेल कहता है आप उसी चीज की डिटेल लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस लिंक पे जाके यहाँ डिटेल ले सकते हैं। फर्दर बाकी चीजें भी आप इसको रीड आउट करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी इन्होंने डेडलाइन अगेन से बता दी है और ये बता दिया कि आप 2 जो है ना एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद जो है ना आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। अब स्टार्ट एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया, हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा आ चुका है। अब हमने इसको क्या करना है जी, स्टेप बाय स्टेप फिल आउट करना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास सामने आ चुका है, ये लोड हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। जो आपने मेल दी थी, अपना नेम वगैरह लिखा था, डू यू नीड वीजा, यस आपको वीजा चाहिए, आपने यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ से आपने नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, हमारे पास जो हमारी नेशनैलिटी होगी। ठीक है जी,
اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ کی جو پاسپورٹ کی پک یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے جینڈر اپنا سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی, سٹی آف برتھ. ٹھیک ہے جی, آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ, خود سے رائٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا ہو آپ نے وہ رائٹ کر دینا ہے. کنٹری آف برتھ یہاں پہ آپ کا ہے وہ آپ نے رائٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈو یو ہیو اے سیکنڈ نیشنلٹی, آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو یس کریں, ادروائز اس کو آپ نے نو کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ذرا نیچے آ جائیں, کہتا ہے جی کرنٹ کنٹری آف ریزیڈنس, تو آپ فی الوقت کہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, انڈیا میں رہ رہے ہیں, جو بھی آپ کے پاس رہ رہے ہیں آپ یہاں پہ لکھ کے یہاں پہ فی الحال آپ نے اس کو کر دینا ہے سیو. ٹھیک ہے جی. سیو کرنے کے بعد آپ کا نیکسٹ پروسیس جو ہوگا نا وہ سٹارٹ ہوگا. کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ ایک دو اپنی ویریفائی کر لینی ہے, جو بھی ڈیٹیل آپ یہاں پرووائڈ کر چکے ہیں سب کو ڈیٹیل کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فائنل سبمیشن پہ کلک کر دینا. اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں, اپنی اپلیکیشن کو فائنل سبمٹ کر دیتا ہوں. جیسے میں سبمٹ فائنل کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے یور فارم ہیز بین سکسیسفلی سبمٹڈ, یو کین ڈاؤن لوڈ اے پی ڈی ایف آف دا کمپلیٹ فارم ہیئر. تو یہاں سے کہتا ہے جی آپ اپنی پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی ڈاؤن لوڈ کا آپشن بھی ابھی آپ کو ملنا شو ہو جائے گا, تھوڑا دیر اگر شو ہو جائے تو ٹھیک ہے, ادروائز تھوڑا ویٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی نہیں شو ہو رہا, تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے جسٹ اپلیکیشن ریویو پہ آپ نے نیکسٹ پروسیس کے لیے کلک کر لینا. ٹھیک ہے جی. اب جیسے آپ نے یہاں پہ کلک کیا ہے, اچھا کلک کرنے کے بعد ہم اس ونڈو پہ آ جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دوبارہ سے اگین اس کو نیچے آ جانا ہے, بیک. ٹھیک ہے جی. لاسٹ پہ آنا ہے, یہاں پہ لاسٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ اب اگین سٹارٹ اپلیکیشن یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے. جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں شو ڈیٹیل پہ آ جائیں گے. اب شو ڈیٹیل پہ آنے کے بعد اب آپ کے پاس یہ چیز سبمٹ ہو چکی ہے. آپ اس کو چیک کرنا چاہیں یہاں پہ آپ نے اس کو جا کے اگین سے ڈاؤن لوڈ کر لینا. جب وہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آپ کو مل جائے, کچھ دیر کے بعد مل جائے گا. پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے. فرسٹ چوائس پری اپلیکیشن کو ہم کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ونڈو آ جاتی ہے. اب اس ونڈو پہ آنے کے بعد اب آپ نے جو اس کی انفارمیشن ہے اس کو اب ریڈ کر لینا ہے. اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کینڈیڈیٹ میں سبمٹ اپ ٹو 2 پری سلیکشن اپلیکیشن. پھر وہی بات آگے ساتھ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, کیا کیا چیز, موٹیویشن لیٹر چاہیے, پریویس اسٹڈیز, سی وی وغیرہ, یہ ساری چیزیں. نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے. اب نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب کہتا ہے جی فار دا کمپلیٹ لسٹ آف پروگرام اینڈ ای یو اینڈ نان ای یو اپلیکیشن ڈیڈ لائنز پلیز سلیکٹ ہیئر. ٹھیک ہے جی. اب آپ کس چیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, بالفرض میں ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں, ماسٹر سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد پروگرام جو ہے نا میرے پاس, میں یہاں پہ جو میرا پروگرام ہے, لیٹس سپوز میں یہاں پہ سائبر سیکورٹی یا ڈیٹا سائنس کو لے لیتا ہوں. چلے جی میں ڈیٹا سائنس میں یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. اب ڈیٹا سائنس میں اپلائی کرنے کے بعد نیکسٹ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپشن ہے میرے پاس 2025 ویزا. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں میرے پاس آپشن آ چکی ہے. میں اس کو کیا کرتا ہوں, نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ اگین سے جو ہے نا میرا پیج اوپن ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیٹا سیو سکسیسفلی, آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ سیو ہو چکا ہے. اب اس کے بعد فردر جو نیچے کانٹیکٹ ڈیٹیل اب آپ کے پاس اوپن ہو چکے. اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے, آپ نے ویڈیو کانفرنس اگر کوئی آپ سے انٹرویو لے لے یا کچھ بھی, تو اس میں آپ کس پلیٹ فارم پہ دینا چاہیں تو آپ اس میں سے زوم کو سلیکٹ کر لیں, اسکائپ, جو بھی آپ کا دل کرتا ہے. میں یہاں پہ اگر اسکائپ سلیکٹ کر لیتا ہوں, اسکائپ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی جو آئی ڈی ہوگی, اسکائپ کی جو بھی آئی ڈی بنائی ہے, تو آپ جو مرضی سلیکٹ کر لیں یہاں سے, جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ یہاں سلیکٹ کر کے اس کی یہاں پہ آئی ڈی وہاں سے لنک کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیں گے اپنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا سیل فون نمبر. اب آپ نے اپنا سیل فون نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد اپنا سیل فون نمبر جو ہے نا اور کرنٹ ایڈریس وغیرہ یہ ساری چیزیں میری یہاں پہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد کہتا ہے پلیز انڈیکیٹ دا ایمبیسی اور consulate where you will apply for your study visa. Make sure to type both embassy and consulate or embassy consulate city name. یہاں سے آپ نے اپنی ایمبیسی کونسلیٹ جو ہے نا آپ نے یہاں سے چوز کر لینی ہے. ٹھیک ہے جی. ایمبیسی آف اٹالین جس کنٹری سے آپ نے اس کی جو ہے نا ایمبیسی یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اپنا کنٹری کا آپ نے دیکھ لینا ہے, جو بھی آپ کنٹری ہو وہاں سے آپ نے اس کی جو بھی آپ کی بنتی ہو یہاں سے وہ آپ سلیکٹ کر لیں. بالکل میں پاکستان سے تو میں یہاں پہ یہ دیکھیں جی میرے پاس ہے کونسلیٹ اٹلی آف کراچی, اسلام آباد, تو میں ان دونوں میں سے جو مرضی سلیکٹ کر سکتا ہوں. تو میں بالفرض اگر میں اسلام آباد سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ میری اپنی ہی مرضی ہے, تو میں اس کو اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا. اچھا جی. اب آ جاتی ہے مدر ٹنگ کی بات, لینگویج کی بات آ جاتی ہے. تو آپ یہاں پہ اپنی مدر ٹنگ جو ہے نا یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کی لینگویج ہے. میرے پاس میری اردو ہے تو میں یہاں پہ انگلش کا لیول آپ نے یہاں پہ گڈ B2 رکھ لیں, یا تو ایڈوانس بہت اچھی ہے تو ایڈوانس پہ چلے جائیں, ورنہ B2 تو مسٹ آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے جو آپ نے بنوا رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے, نیکسٹ پہ چلے جانا ہے. یہاں پہ
آپ نیکسٹ پہ جیسے کلک کیا تو آپ کے پاس ایجوکیشن کا ایک پیج سامنے آ چکا ہے. کہتا ہے جی یہاں پہ اس کو ریڈ کر لیں. کہتا ہے انٹر دا اکیڈیمک پروفیشنل انسٹیٹیوشن یو ہیو دا اٹینڈیڈ آر کرنٹلی اٹینڈنگ اسٹارٹنگ ود دا موسٹ ریسنٹ. ویری امپورٹنٹ کیا ہے, پلیز میک شیور دا انفارمیشن انٹرڈ از کریکٹ and in line with the minimum entry requirement for your chosen program. Application not complying with entry requirements or containing incorrect information will be rejected. So بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ نے اپنی انفارمیشن یہاں پٹ کرنی, جو بھی آپ سے چیزیں پوچھی جا رہی ہیں ساری طریقے سے ہر ایک چیز کو اچھے سے آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, کسی چیز کی مسٹیک نہیں کرنی. اور یہاں پہ پٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے, کہتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے کیا کرنا ہے, سیکنڈری ایجوکیشن جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہتا ہے پلیز نوٹ دیٹ یو ول بی اسیسڈ بیسڈ آن یور انٹری کوالیفیکیشن. بیچلرز اپلیکینٹ ہائی اسکول ڈپلوما 12 ایئر آف اسٹڈیز. ماسٹر اپلیکینٹ کہتا ہے بیچلر ڈگری اور 15 ایئرز آف اسٹڈیز. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ آپ نے ہائی اسکول جو آپ کی انٹر کی کوالیفیکیشن آپ نے یہاں پہ وہ پٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, اپنی انٹر کی جو بھی آپ کی مطلب آپ نے لی ہے, مطلب ایف ایس سی کی وہ ڈیٹیل یہاں پہ اسکول کا نام پٹ کرنا ہے. پھر آپ نے اس کی امیج یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. پھر ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا آپ کا نان اٹالین ڈپلوما ہے. دین نیچے آ جائیں گے ہائی اسکول ڈپلوما جی پی آپ کا کتنا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے یہاں پہ آپ نے مینشن کر دیتے ہیں کتنے آپ کا وہ پرسنٹیج پہ آپ کے پاس آئی تھی, مطلب آپ کا ریزلٹ کیا تھا, وہ آپ نے یہاں سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو 100 کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, اسکیل 100 میں سے ہمارے پاس مارکس ہوتے ہیں اور اس کو ہم اسکپ کر دینا ہے تو نمبر آف اسکول یہ 12 آ جائے گا ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, یہاں سے کیونکہ 12 13 11 تو ہم نے یہاں سے 12 سلیکٹ کر دینا, ہمارا انٹر کا جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ. اس کے بعد جو ہے نا ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا یہاں پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ اگر یہاں پہ آپ کی چیز جو ہے نا یہاں پہ اگر آپ اپنے obtained مارکس لکھتے ہیں بالفرض آپ کے اگر 950 مارکس ہیں تو آپ 950 یہاں سے سلیش ڈالیں اور نیچے 1100 ڈال دیں. ٹھیک ہے جی, اس طرح بھی آپ اس کو مطلب لکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو آپ کی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے مطابق. اب بات آتی ہے بیچلر ڈگری کی. آپ نے یہاں بیچلر ڈگری کا نام جو ہے نا اوریجنل لینگویج جو بھی اس کا نام لکھا ہو وہ پٹ کر دینا ہے. ڈگری کا نیم یہاں پٹ کرنا ہے. اس کے بعد اس کی ڈیوریشن آپ نے یہاں سلیکٹ کر لینی, کتنا ڈیوریشن تھا آپ کا, یونیورسٹی کون سی تھی, انسٹیٹیوشن کا نام آ گیا. اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم ہو گیا, کون سا آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ نان اٹالین ہم سلیکٹ کریں گے. ہیو یو کمپلیٹڈ, اگر کمپلیٹ ہے تو یس کریں, نہیں تو اس کو نو کر سکتے ہیں. اس کی گریجویشن کی آپ ڈیٹ یہاں پٹ کریں. ڈیٹ پٹ کرنے کے بعد نیچے آپ کے پاس جی پی آر کتنا آ گیا. اسکیل آپ نے بتا دینا یہاں پہ کون سا اسکیل جو ہے نا آپ کا بنتا ہے وہ یہاں سے آپ نے کوئی بھی, ہمارے پاس 4 ہوتا ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر اسکیل. ٹھیک ہے جی, ہم یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیں گے. فیلڈ آف اسٹڈیز چوز کر لیں گے اور انکلوڈ ود ڈگری کہتا ہے جی ایکسچینج انکلوڈ ود ڈگری. آپ یہاں پہ اس کو یس کر دیں یا نو, مطلب آپ کی ڈگری کو ایکسچینج آپ نے کیا کہیں اور سے, آپ نے کوئی ڈگری حاصل کی تو آپ اس کو نو کر دیں. ٹھیک ہے جی, ایکسچینج کیا تو کسی اور یونیورسٹی سے کیا ہے, آپ کا 2 سیمسٹر کہیں تھے 2 سیمسٹر کہیں تھے, تو یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد کوئی اور ایجوکیشن آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ہائر ایجوکیشن, تو آپ کے پاس کوئی اور ڈگری ہے تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ایڈیشنل کوئی چیز اپلوڈ کرنا چاہے تو یہاں پہ آپشن موجود ہے. ایڈیشنل کوئی بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو یہاں پہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہے تو یہاں پہ اپلوڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے یہ پروفیشنل ایکسپیرینس کی. یہاں پہ پروفیشنل ایکسپیرینس پہ آ جائیں گے. اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پروفیشنل ایکسپیرینس آپ کو کتنا ہے, کہ ڈو یو ہیو اینی پروفیشنل ایکسپیرینس, اگر ہے تو یس کریں, ادروائز آپ اس کو نو کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی سی وی کو اپلوڈ کرنا ہے. سی وی اپڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر لیں, چاہے آپ یہاں پہ بھی آپ کلک کر کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, موٹیویشن پہ آ جانا ہے. اب آپ نے یہاں پہ 250 ورڈز کی اپنی موٹیویشن لیٹر جو ہے نا آپ نے وہ جو ہے نا اپنے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے, یہاں پہ لکھنا ہے, رائٹ کرنا ہے, کاپی پیسٹ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی, سو موٹیویشن لیٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سمجھے آپ کی اپلیکیشن کو بہت بڑا پارٹ جو ہے نا وہ موٹیویشن لیٹر ہوگا. سو موٹیویشن لیٹر اگر آپ ہم سے بنوانا چاہیں تو آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں پروفیشنل وے کے اندر. ٹھیک ہے جی, یہاں سے آپ کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لیں, education.com, جو بھی آپ کا دل کرتا ہے. اس کے بعد آتی ہے ریکمینڈیشن لیٹر کی, جو آپ نے اپنے پروفیسر سے جو ہے نا آپ نے ریکمینڈیشن لیٹر بنوایا ہوگا. یہاں پہ نوٹ کر لیں, کہتا پلیز نوٹ دیٹ دس سیکشن از ناٹ مینڈیٹری اینڈ دیٹ اونلی ون ریفری فارم ول بی ایکسپٹیڈ. سو آپ اگر یہاں پہ ریکمینڈیشن لیٹر دینا چاہیں کسی بھی پروفیسر کا, کوئی بھی ریلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ صرف آپ ایک اپڈیٹ کر سکتے ہیں, وہ ایڈ کر سکتے ہیں, نہیں تو ناٹ مینڈیٹری نہیں ہے تو اس لیے مطلب یہ ایڈیشنل میں آ جاتا. کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد نیچے ہمارے پاس اور کیا چیز آ جاتی ہے جی, اپلیکیشن فی. آپ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب آپ ساری چیزیں کر چکے ہوں گے اس کے بعد بات آئے گی اپلیکیشن فی کی.
कहता था पे द एप्लीकेशन फी प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन कंटेन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी जो है ना फी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। फी रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद अब आपने उस फी को पे करना है। अब फी को पे करने का तरीकाकार भी जो ये पहला पेज है यहाँ पे आपको यहाँ पे वाज़ेह उन्होंने बताया हुआ है कि जो है ना आप हाउ टू पे द प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन फी, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल वो परफॉर्म बता देंगे। ठीक है जी। सो जब आप सारी चीजें अपनी पुट कर लेंगे उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन फी की, कंट्री कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, सिटी, जिप कोड, स्ट्रीट नंबर, एड्रेस, मेल, पेमेंट की रीजन, ठीक है जी। उसके बाद मूव इन और यहाँ पे आपने यूरो सेलेक्ट करना है कि कितनी अमाउंट जो है ना आप यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये सारा कुछ कर लेंगे यहाँ पे आई हैव रीड द एग्री तो यहाँ पे प्रिंट द पेमेंट स्लिप कर लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से आप डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी हो सकती है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आपके पास अपनी चॉइस होगी। ठीक है जी। ये सारा कुछ करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो उसका फी रिसिप्ट का फॉर्म होगा वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे आ जाना है। जब सारी चीजें देख लेंगे तो यहाँ पे आई क्लैरिफाइड, यहाँ पे आप इसको यस कर दें कि मैंने क्लैरिफाई कर दी, मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे भी आप कर दें कि मैंने एटलीस्ट 15 इयर्स एजुकेशन मेरे पास कंप्लीट है, यहाँ पे इसको यस कर दें। ठीक है जी। आई एम अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, नो यहाँ पे आप खुद मतलब कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं तो थर्ड पार्टी के अंदर, अदरवाइज आप इसको यस खुद ही कर दें। ठीक है। आई डिक्लेयर दैट आई हैव क्रिएटेड ओनली वन प्री सिलेक्शन, अगर आप ओनली सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट किया तो अब यहाँ पे इसको यस कर दें कि मैंने जो है ना सिर्फ एक ही अकाउंट अपना क्रिएट किया था। ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और फाइनल सबमिशन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद का क्या होगा प्रोसेस, उसके बाद स्टूडेंट्स ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आएगी, देन कुछ मंथ जो है ना 1 से 2 मंथ यूनिवर्सिटी लेती है, फिर एवल्यूएशन का प्रोसेस होता है 2 से 3 मंथ ये होगा। उसके बाद आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, होप सो इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं। जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको फर्दर मेल आएगी और फर्दर यूनिवर्सिटी आपको गाइड करेगी कि फर्दर आपने क्या करना है, अपनी प्री इनरोलमेंट करनी है या जस्ट इनरोलमेंट करनी है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर दे देगी। फिर आगे प्रोसेस जो है ना वो फर्दर आपको यूनिवर्सिटी मेल के थ्रू गाइड करेगी इंशाल्लाह। ये थी आज की सारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और सारी चीजें क्लियर से समझ आ गई। पूरी कोशिश की है कि हर चीज आपको क्लियर समझ आ जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।